سب کچھ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھے لیول کا ہے, ٹریننگ ہے, اکوپمنٹ ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی مور دین الزام ٹھہرایا جاتا ہے یار. 3 سال میں پاکستان میں انکم ٹیکس کی کلیکشن ڈبل ہوئی. یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ 32 کمشنر تھے اپیل کے پاکستان میں, 3 سال کے بعد صرف 8 رہ گئے. ہمارا رول بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. اس ادارے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہم بینگ اے واچ ڈاگ فار دیٹ میٹر. تھوڑی سی میں اس میں پرویکٹیو چینج یہ دیکھ رہا ہوں, ان اے وے میڈیشن کا ایک عنصر آ رہا ہے. واٹ از ریکوائرڈ ٹو ہینڈل اٹ کہ ہم اس سے جان چھڑائیں. ٹارگٹ رکھیں, آپ کہیں جی کہ 30 جون ہمارا یہ ٹارگٹ ہے. جی دنیا جہان کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہاؤ سو ایور اسٹرانگ اے ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں بی, یو کین ناٹ جسٹ مینیج تھرو انفورسمنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویلکم ٹو FTO TV. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ایسے لوگ جن کا ٹیکس کے حوالے سے بہت ایکسپرٹیز ہے, نام ہے, اور انہوں نے ایک لمبا عرصہ ہمارے سسٹم میں گزارا ہے, ہم ان کو بلائیں اور ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ حاصل کریں. آپ تمام لوگ جو ٹیکس پیئر ہیں آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں, اور وہ تمام لوگ جو ہماری ٹیکس فرٹرنیٹی سے ہیں ان کے لیے بھی یہ سیشن بڑے اچھے ہوتے ہیں. میرے ساتھ FBR کے سابق ممبر سلمان نبی صاحب موجود ہیں. سلمان بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ایک تو آپ نے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ برنائی میں گزارا, اور ان کا جو سارا ٹیکس کا سسٹم ہے اس کو آپ نے اسٹرکچر کیا. ٹیل اس بٹ اباؤٹ دیٹ ایکسپیرینس. یہ پاکستان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ جب آپ کو, جہاں پہ ہمارا کمپٹیشن جو ہے وہ خاص طور پہ انڈیا سے اور باقی ممالک سے ہے, کہ لیگل سسٹم کو وہ ٹیکس ریلیٹڈ ہے اس کو ریفارم کرنے کے لیے اور اسٹرکچر کرنے کے لیے, if they invite somebody from Pakistan, honestly it's a great honor. شکریہ جناب صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یہ موقع دیا. تو اس طرح ہوا کہ 2008 میں ریٹائر ہوا تھا یہاں سے, تو اس کے بعد میں نے 8 سال وہاں پہ منسٹری آف فائنانس کے اندر ایک ریونیو ڈویژن ہے جو ان کا محکمہ کہہ لیجیے بنیادی طور پہ انکم ٹیکس کا محکمہ ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ SECP کے رول, کمپنیز کی رجسٹریشن. تو یہ ریونیو ڈویژن ان کا اس لحاظ سے تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ اسکوپ تھا ان کا, کہ اس میں ان کے انٹرنیشنل ایگریمنٹس جیسے کہ وہ آپ سمجھ لیجیے ٹریڈ کے بارے میں, انویسٹمنٹ کے بارے میں, تو یہ بھی ان کے فائز میں شامل تھا. تو پاکستان کے آپ نے کہا تو ہمیں ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ہم نے دنیا کی بہت سی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کو ہم نے پاکستان میں فالو کیا ہوا تھا. تو وہاں پہ مجھے اس بات کی بہت اطمینان ہے کہ ان کے ہاں بھی پرانا تھا وہ سسٹم. یوں سمجھیے نا کہ کامن ویلتھ کا جو جس طرح ہمارا 1922 کا تھا, تو ان کا 1949 کا وہی جو ہمارا قانون اسی طرح ان کا پڑا ہوا تھا. اب 1949 کے بعد تو ایک آدھی صدی گزر گئی ہوئی, تو اس میں تو بہت سی دنیا میں تبدیلیاں آ گئی ہوئی تھیں سارا. ایگزیکٹلی. تو اس میں پھر ٹیکنالوجی کو لانے کے لیے بھی ضروری تھا دونوں کے لیے کہ ایک طرف تو لا میں اس کو اپڈیٹ کیا جائے, اور دوسرا ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو اس میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بیسک جو اسٹرکچرل چینج تھی کہ سیلف اسیسمنٹ. وہاں کیا تھا کہ وہی پرانا ایک سسٹم کہ جیسے ہمارے ہاں ڈیکڈس پہلے جو تھا نا کہ جی ایک نوٹس دے رہا ہے انکم ٹیکس آفیسر اور آپ ریٹرن فائل کر رہے ہیں. وہاں پہ جو کلیکٹر کہتے ہیں کمشنر کو, کلیکٹر انکم ٹیکس جو ہے نا وہ نوٹس دیتا تھا کمپنیز کو, پھر وہ ریٹرن فائل کریں. اگر وہ ریٹرن فائل نہیں کرتے تو اسیسمنٹ بھی نہیں ہو رہی, اور اسیسمنٹ نہیں ہو رہی تو ٹیکس ڈیمانڈ بھی کوئی نہیں ہے. تو وہ پھر اس میں پہلی تبدیلی تو یہ کی کہ سب کمپنیز خود ہی ریٹرن فائل, ان کو پابند کیا کہ دے شوڈ فائل دی ریٹرنس. اب جب ریٹرن فائل کر دی تو پھر اس کے ساتھ ہی سیلف اسیسمنٹ کو انٹروڈیوس کیا, کیونکہ وہاں پہ وہ ساری اسیسمنٹس کر نہیں پاتے تھے, تو وہ ان کے پاس بہت زیادہ بیک لاگ پڑا ہوا تھا. تو انہیں کہا جی کہ دنیا ساری سیلف اسیسمنٹ کی طرف جا چکی ہے, آپ بھی سیلف اسیسمنٹ کریں. سیلف اسیسمنٹ کے لیے پھر یہ تھا کہ ریٹرن بھی وہ ای فائل ہو, ای فائلنگ انٹروڈیوس ہوئی. تو اس لحاظ سے وہ یہ جو بنیادی تبدیلیاں تھیں
اس سے وہ ایک بوسیدہ نظام سے متروک جو سسٹم تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں، جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بہت ایڈوانس چیزیں جو ہیں اگر ہم سسٹم کے حوالے سے دیکھیں تو سلمان بھائی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی، سسٹم، ٹریننگ، ایجوکیشن سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ایڈوانس نہیں کیے. ہمارا سسٹم جس طریقے سے اوپر جانا چاہیے تھا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اگر ہم ریونیو کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارا جو اچیومنٹس ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن پرائم منسٹر کو دیکھیں تو وہ کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے کہ ایف بی آر ٹھیک نہیں ہے، کام کر رہا. لوگوں کے مسائل دیکھیں وہ کہتے ہیں تنگ کرتی ہیں. کیا خرابی کہاں ہے؟ میں آپ سے یہ وزڈم یہ لینا چاہتا ہوں کہ جب سب کچھ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھے لیول کا ہے، ٹریننگ ہے، اکوپمنٹ ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی مور دین الزام ٹھہرایا جاتا ہے ایف بی آر. بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ تو المیہ ہے نا کہ دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کہ اب نتیجہ آپ اخذ کیجئے یا کوئی دیکھنے والا کہے کیا ہے. دیکھیے جب بھی کبھی بات ہوئی ہے نا تو یہ کہا گیا ہے کہ ٹیکس پیئر اور ٹیکس آفیسر کا جو ہے نا ڈسٹینس اس میں ہو، ان کا جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ نہ ضرورت نہ رہے. مطلب اس کا الٹیمیٹ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹیکس پیئر کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا دفتر کدھر ہے، ٹھیک، انکم ٹیکس آفس کون سا ہے جہاں میں نے جانا ہے. اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈسٹینس اس میں کر دیا جائے کہ ورنہ جی. اور ٹیکس پیئرس کی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے ہمیں یہ اچھے نہیں لگتے، یہ برے لوگ ہیں، ہمیں ان سے بچائیں یہ ٹیکس آفیسر ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس میں آپ کو جو ہے سب بتاؤں ہماری تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ جو میں کہتا ہوں کہ ہر ایسے موقع پہ ریپیٹ ہونا چاہیے، بتایا جانا چاہیے. اس ملک میں 1994 کے قریب 92 93 ایک اسکیم آئی جس کا نام تھا فکسڈ ٹیکس. فکسڈ ٹیکس یہ تھا کہ ملک کو 3 مارکیٹوں کو 3 قسم کی اقسام میں کیا گیا، اور اس میں یہ رکھا یہ گیا کہ 250 روپیہ، 500 روپیہ، 750 روپیہ، یہ 3 کیٹیگریز بنائی گئیں. آپ کو انکم ٹیکس دفتر اچھا نہیں لگا، مت آئیں، انکم ٹیکس دفتر میں نہ آئیں. ڈاکخانے تو جاتے ہیں نا، وہاں سے ایک ٹکٹ لے لیں، ہمارے پاس نہ آئے وہ ٹکٹ آپ اپنے وہاں لگا دیں. دیٹ از دی ڈسچارج آف ٹو یور ٹیکس لائبلٹی. اب اس سے بڑا تو دوری نہیں ہو سکتی تھی نا، اس سے زیادہ سادگی بھی کوئی نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے، اب آج بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ پہلے سال 72 لاکھ روپیہ اس میں آیا، پاکستان بھر سے 72 لاکھ روپیہ آیا. پھر اس کے بعد 50 لاکھ کے قریب، اور تیسرے سال 24 لاکھ. وہ کام ہونا شروع ہو گیا. 24 لاکھ جی. اب آپ امیجن کیجئے کہ 24 لاکھ روپیہ آپ اتنے بڑے ملک پہ تقسیم کریں کہ جہاں آپ کو اتنا زیادہ اختیار دے دیا گیا کہ آپ ٹکٹ لیں اور آپ فارغ. تو پھر میں اس وقت وہاں پہ اس وقت سی بی آر میں سیکٹری تھا، تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیے کیا 24 لاکھ روپے ہمیں ایک پوری ٹیکس رجیم رکھنی چاہیے کہ یہ ایسا ایک ہے، چھوڑیں جی اسے ختم کریں. اس کے بعد میں کیونکہ عمر بھر وہاں پہ چیف بھی رہا، ممبر بھی رہا، اور بہت سے سال میں سی بی آر میں، اور بہت زیادہ انٹرنیٹ موقع ملتا رہا. جہاں بھی کسی نے یہ بات کی ہے نا کہ ہمیں یہ کسی طرح ختم کر دیں کیونکہ ہمیں ان کا ڈسکریشن اچھا نہیں لگتا، تو میں نے ہمیشہ اسی کی مثال دی کہ وہ اسکیم ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ کیوں وہ اسکیم ناکام ہوئی. دوسری سائڈ یہ ہے کہ ہمارے لوگ پھر ٹیکس نہیں دیں گے، سمپل از دیٹ. اگر آپ ان سے یہ فاصلہ کر لیں اور یہ کہیں کہ آپ ایمانداری سے، تو وہ ایمانداری سائڈ پہ رکھ دیں گے لیکن پے کچھ نہیں کریں گے. تھوڑا سا جوندہ صاحب اس سے اختلاف کر، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ اچھے ہیں. وہ کس طرح میں کہتا ہوں کہ اچھے ہیں کہ کیونکہ میں خدا نخواستہ کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا کہ کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی کبھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا ہے ان لوگوں نے گھروں سے سب کچھ اٹھا کے میں اس لیٹسٹ جو مجھے میرے ذہن پہ نقش ہے وہ ہے زلزلہ جب آیا نا 2005. ٹھیک ہے، تو یقین مانیے آپ نے، یقین کیا آپ سب نے دیکھا، ہم نے کراچی سے لے کے یہاں تک اتنا سامان، ٹریفک رک گئی، ٹریفک بلاک ہو گئی. تو ان پہ آپ اعتماد، اب شاید کنٹراڈکشن آپ کو کہیں پہ محسوس ہو. سر مجھے یہ بتائیں نا، یہ دینے میں تو فلینتھراپی نمبر 1، ہم جنراسٹی بہت زیادہ ہے،
گورنمنٹ پہ ٹرسٹ اس میں بھی میں آپ کو دیکھیں میں کوئی بات سویپنگ اسٹیٹمنٹ سے نہیں کروں گا, میں آپ کو فیکٹس دوں گا. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک فیکٹ بتایا, اب ایک اور آپ کو میں ایک اسٹارٹلنگ فیکٹ دینے لگا ہوں جو کہ جس کا اب ذکر نہیں ہوتا, کرنا چاہیے اس کا بھی. اس طرح ہوا کہ جب 2001 میں نیا آرڈیننس آیا نا, تو اس میں بہت بڑا سٹیپ تھا کہ جی سب کچھ مان لیں گے, آپ کچھ بھی, تو بڑی گھبراہٹ تھی ہر طرف کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں, یہ تو آپ کا ریونیو ڈوب جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ میں آپ کو 2004, 2005, 2006 یہ 3 سال بتاؤں گا اس میں کیا ہوا. سب کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. ہم نے جگہ جگہ جا کے ان لوگوں کو کہا جی آپ جو بتائیں گے ہم ایکسیپٹ کر لیں گے, مان لیں گے آپ کی بات, اور مان بھی لیا. اس کے اگلے سال پھر ہم نے کہا جی کہ خدشہ تو تھا نا, کہہ رہے ہیں ہمیشہ کہتے آئے ہیں پتہ نہیں مانیں گے کہ نہیں مانیں گے, لیکن ہم نے مان لیا. آڈٹ نہیں ہوا, بہت الزام تراشیاں, بہت تنقید ہوئی کہ جی آڈٹ نہیں کرتے. ہم نے کہا جی ایک دفعہ لوگوں کو ذرا اس پہ تسلی تو کر لینے دیں. یوندا صاحب 2005 میں اس میں 30% اضافہ ہوا. 3 سال میں پاکستان میں انکم ٹیکس کی کلیکشن ڈبل ہوئی. یہ ریکارڈ کی بات ہے, کوئی بھی بندہ پاکستان میں ایف بی آر ٹیکس وہ جو ہے ایئر بک اٹھا کے دیکھ لے. وہ 3 سال جو تھے اس میں تیسرے سال میں یہ ہوا کہ انکم ٹیکس فار دی فرسٹ ٹائم بیکیم دی لارجسٹ کنٹریبیوٹر ٹو دی. آج بھی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جی پرسنل انکم ٹیکس جو ہے اس کا پرپورشن یا اس کا شیئر کم ہے. یہ وہ سال تھا جب یہ سب سے بڑا ٹیکس بنا. کیا ہوا تھا کہ دوسرے سال لوگوں نے دیکھا کہ ہاں یار یہ تو واقعی مان رہے ہیں. تیسرے سال انہوں نے کہا جی ہاں مسلسل مان رہے ہیں. اور یہ ہماری اخباریں اس چیز کی گواہ ہیں کہ تنقید ہو رہی تھی کہ آڈٹ نہیں کرتے. بھائی جب لوگ ٹیکس دے رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں جب انہیں, کوئی آپ کو 3 سال میں پروٹیسٹ نظر نہیں آئے گا, کوئی پریس کانفرنس, کوئی اسٹرائک نظر نہیں آئے گی. وہ آپ دیکھیے اس میں. اب ہماری یہ ہے کہ ہم ہمیشہ آدھا گلاس خالی جب دیکھتے ہیں, تو آدھا خالی گلاس یہ تھا کہ انہوں نے کہا یار یہ ہو گیا تو پھر بھی تو اس کے باوجود اتنے لوگ اور ہیں نا, وہ ٹھیک ہے, وہ آدھا گلاس تو خالی. مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارا فیڈرل ٹیکس امبرسمنٹ کا ادارہ ہے, اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ میل ایڈمنسٹریشن ہے, جو ایف بی آر کے آفیسرز کی میل ایڈمنسٹریشن ہے, بعض اوقات سسٹم میں خرابی نہیں ہوتی, لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اپنے مسائل سے کپس ہوتے ہیں, چھوٹے لیول پہ لوگ جو ہے پرابلم کریٹ کرتے ہیں جس کا امپیکٹ ایف بی آر کی امیج پہ آتا ہے. ہمارا رول بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. اس ادارے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہم بینگ اے واچ ڈاگ فار دیٹ میٹر, کس طریقے سے رول ادا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے رول ادا کرنا چاہیے؟ یہ ایک بڑی اہم بات ہے, ایک اہم ادارہ ہے, اور لکیلی مجھے موقع ملا ان صاحبان سے بھی جو اس کے بنانے والے اور جو اس وقت اس کو اسٹرکچر کر رہے تھے, اور پھر مسلسل سبھی اومبڈسمین صاحبان کے ساتھ جو ہے, اس لیے کہ 6 سال جب ممبر میں رہا تو 3 سال ممبر ایڈمنسٹریشن تھا میں, اور بلکہ مجھے تو اس وقت شروع میں ہمارا جو اومبڈسمین تھے خاصا ان کا سخت رویہ بھی تھا, اور پہلی جب کانفرنس تو مجھے یوں لگا, میں نے اٹھ کے کہا بھی, میں نے کہا مجھے تو یوں لگتا ہے میں ممبر ایڈمنسٹریشن نہیں میل ایڈمنسٹریشن ہوں کہ ہم لوگ کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت شاید اس قسم کا احساس تھا کہ اوور نائٹ کوئی انقلاب آ جائے, تو اس میں تو کشت و خون. اب ہم نے کہا جی کہ ہم بہت سے لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں, جہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے ہم اس میں بالکل اس میں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قتل و غارت شروع کر دیں, اس لیے کہ یہ ایک شعبہ ایسا ہے جس میں اگر ڈیمورلائزیشن ہو یا دوسری طرف بھی ٹیکس پیئر کا فقدان ہو اس میں کانفیڈنس کا, تو وہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں. جب ایک دفعہ بہت ڈراسٹک ایکشن لیا گیا تو اتنا زیادہ ڈیمورلائزیشن تھی کہ پھر وہ سختی کا قدم جو ہے اس پہ ہمیں اسٹیپ بیک کرنا پڑا. تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنے والی یہ جو بات ہے تبلیغ والی بات ہے, اس لیے کہ یوندا صاحب یہ ایک طے شدہ بات ہے, دنیا جہان کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہاؤ سو ایور اسٹرانگ اے ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں بی, یو کین ناٹ جسٹ مینیج تھرو انفورسمنٹ. آپ کو ساتھ جو نا والنٹری کمپلائنس
اس لیے جب آپ کہتے ہیں 20 لاکھ آپ کتنے ہو 5,000 10,000 20,000 30,000 یہ تو طریقہ نہیں نا کہ ہم اس پہ تو اس میں یہ ہے کہ ان کو اتنا زیادہ اس پہ مثال قائم کر کے ان کو اتنی ترویج دے کے اس طرف لے کے آنا ہے کہ والنٹری کمپلائنس ہو. اب آپ نے اپنے اس ایف ٹی او کے ادارے کی بات کی, یہ ایک تھوڑی سی میں اس میں پرو ایکٹیو چینج یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب کچھ ان اے وے میڈیشن کا ایک عنصر آ رہا ہے کہ کیونکہ اس کے مینڈیٹ میں تو ہے نا کہ انفارمل ڈسپیوٹ ریزولوشن کروائی جائے. اب یا تو یہ ہو جیسے جب میں نے کہا 2004 سے 2007 یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ 32 کمشنر تھے اپیل کے پاکستان میں, 3 سال کے بعد صرف 8 رہ گئے. تو آج بھی اگر ایف بی آر چاہے تو اسی ریکارڈ کو دیکھ کے پھر دیکھے کہ کس طرح پاکستان میں اپیلز ختم کی گئیں, اور جب تک وہ نہیں ہوتی تو پھر تو ہمیں باہر سے ضرورت پڑے گی. مجھے یہ بتائیں سلمان بھائی کہ جو اچھی مثالیں ہیں ادارے میں, I mean like ایف بی آر کا ادارہ ابھی سال ڈیڑھ پرانا نہیں ہے, it is forever. ہاں جی 100 سال سے جو اچھی مثالیں ہیں اس کو سامنے رکھ کے سمجھ کے ان کو ریپروڈیوس کیوں نہیں کیا جاتا, چونکہ ہماری خاص قسم کی انوائرمنٹ ہے, ہمارے لوگوں کا ایک مزاج ہے, ہمارے آفیسر کا بھی ایک مزاج ہے, اور اس انوائرمنٹ کے اندر اگر کسی نے ڈلیور کیا ہوتا ہے تو that need to be repeated, that need to be made an example. نہیں یہ ہماری 100 سال کی جو تاریخ ہے نا جی, وہ اب 1922 اور 2022 اب دیکھ لیجیے سین, تو اس میں تو ہم بہت سا سفر طے کر رہے ہیں نا سر جی, میں جس طرح ہوتا ہے جی, تو کامیابیاں بھی بہت ہیں. اب دیکھیے نا کہ جس طرح موجودہ وزیر اعظم جو ہیں ان کا کہنا یہ تھا جب یہ حکومت میں نہیں آئے کہ 8 ارب ہم اکٹھا کر لیں گے. ٹھیک ہے نا جی, 8 ارب کس طرح ہم کہتے ہیں کہ چلیں ہمارے اپنے خرچے تو پورے ہو جائیں نا جی, 8 ارب سے کم تو ہم پھر ہمیشہ اس میں خسارے میں ہیں نا. تو وی آر ویری کلوز ٹو دی ڈیسٹینیشن, ہم 6 پہ پہنچ رہے ہیں, 6 اللہ کرے ہم پہنچیں 6 پہ, ہماری محنت ہو, ہمارا اس میں تمام جو ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک ایفرٹ تو ہے نا, ایک ایفرٹ ہے اس میں. یہ ہے کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں جی کہ جو آپ میکسیمم نمبر آف برڈز وداؤٹ کریٹنگ ہے نا, وہ ایک وہ تو اس میں یہ ہے کہ سیلف اسیسمنٹ جو ہے. اور ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس آڈٹ کی کیپیبلٹی نہیں ہے, لیٹس ڈو اٹ لیس اینڈ لیس, جتنا کم کر سکتے ہیں. کیوں میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ آج اٹھا کے آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس کتنا ایکسیس بیگیج ہے. ٹھیک اگر ہمارے پاس ویسے ہی اتنی ہزاروں لاکھوں اسیسمنٹس پڑی ہیں تو ہم نئے پہ کیوں ہاتھ ڈالتے ہیں. ہم اپنا ایکسیس بیگیج جو ہے نا اس کو کرنٹ پہ لے کے آئیں. مجھے ایز این ایکسپرٹ بتائیں, جو ایکسیس بیگیج کی آپ نے بات کی, واٹ از ریکوائرڈ ٹو ہینڈل اٹ کہ ہم اس سے جان چھڑائیں. بالکل سیدھی بات ہے, ٹارگٹ رکھیں. آپ کہیں جی کہ 30 جون ہمارا یہ ٹارگٹ ہے جی, ٹھیک ہے جی, 30 جون آپ اناؤنس کر دیں کہ مجھے یہ چاہیے, یا 30 جون کم سمجھتے ہیں تو آگے چلے جائیے, بیکاز آئی ایم ناٹ کرنٹ آن دی ورک لوڈ. یہ جو 3 ارب کی بات ہوئی ہے, 13 کیسز آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہیں, تو ہماری جو ٹاپ لیگل سائڈ ہے اس کو اپنا دفتر چھوڑ کے وہاں کیپ لگا دینا چاہیے جا کے. ہم کہ جی ہم ادھر ہی ہیں. مجھے یاد ہے کہ اب بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے, بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ میں اس پہ نہیں آج کی بات کو گواہی دے سکتا, لیکن مجھے وہ ممبر لیگل یاد ہیں جب یہ کام ہم نے اپڈیٹ کیا. کوئی سپریم کورٹ کے اندر ایک بیٹھا ہوتا تھا جی بندہ, دے ور نون ایز پارٹ آف دی کورٹ, اس لیے کہ جو سٹیکس وہاں پہ تھی, جو لٹیگیشن ختم ہوئی ہے پاکستان میں ایک دفعہ ہو چکی ہے, ورنہ تو ایسے بھی ہوا کہ 1976 کا ایک فیصلہ جو کہ ظاہر ہے 1922 کے ایکٹ کے تحت ہوا ہوگا, وہ ہم نے وصول کیا سپریم کورٹ سے 2001 کے آرڈیننس کے آنے کے بعد. بالکل ٹھیک. تو ایسا تو ہوا ہے نا جی, ٹائم تو اس لیٹیگیشن میں لگ رہا تھا. تو بعض اوقات ہماری طرف سے بھی کہیں شاید کوتاہی ہو جاتی ہو کہ ہماری تیاری نہیں. تھینک یو سو مچ. آپ سے مزید بھی انپٹ لیتے رہیں گے. سلمان صاحب سے یہ بڑا زبردست سیشن ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ان سے مزید انڈرسٹینڈ کریں, چونکہ ان کی پریزنس سے جو واقعات انہوں نے بتائے, جو ایکسپیرینس بتائے, ایکسپیرینس ذات خود ایک بہت بڑا لرننگ پروسیس ہوتا ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے آفیسر سیکھیں ان باتوں سے.
جو گائیڈ لائن انہوں نے دی ہمیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم نے اپنا بیگیج اب تک ختم نہ کیا. ایک ڈیڈ لائن ڈیسائیڈ کریں اور اس کے اندر اندر چیزوں کو مینج کریں. اگر ہم یہ مینج کر سکیں گے تو پھر ہماری آگے کے ٹائم کی جو سیلنگ ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے اسموتھ سیلنگ. We need to adopt and learn what has been experienced in the past, or it is going to be a guideline for us. Thank you.